نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسين مني وانا من الحسين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے عالم کو دھویا وہ حسین، جواں بیٹے کی میت پہ جو نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے کچھ نہ کھویا وہ حسین۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سامعین کرام، ہمارا آج کا موضوع ہے فضائل و مناقب حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما۔ اسلام کے اندر شہادت بہت بڑا منصب، بہت بڑا مقام ہے۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ رب العالمین نے قرآن پاک کے مختلف مقام پر یہی ارشاد فرمایا، جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ مت کہو، بلکہ انہیں مردہ تصور بھی مت کرو، وہ زندہ ہیں تمہیں اس بات کا شعور نہیں۔ دوسرے مقام پہ فرمایا بل احیاء عند ربہم یرزقون، اللہ کی طرف سے انہیں رزق دیا جاتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے رزق کھاتے ہیں۔ منصب شہادت اتنا بڑا مقام ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا منصب، نبوت کا مقام پانے کے بعد، بلکہ ختم نبوت کا تاج پہن لینے کے بعد بھی شہادت کی تمنا فرمائی، شہادت کی دعا فرمائی۔ اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے، جس میں دو شہادتیں مشہور ہیں، ایک خلیفہ ثانی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، اور دوسرا نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، سردار ابن سردار، مجاہد اسلام، خطیب اعظم حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت۔ 4 ہجری شعبان المعظم میں مدینہ منورہ میں آپ کی پیدائش، اور 61 ہجری میں کربلا کے میدان میں جام شہادت آپ نے نوش فرمایا۔ آپ کی زندگی پاکیزہ تھی، بچپن سے شہادت تک آپ نے جو زندگی گزاری ہے وہ مشعل راہ ہے، امت کے لیے وہ قابل اتباع ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی ولادت پر جس خوشی کا اظہار فرمایا، احادیث مبارکہ کی کتابوں میں وہ مشہور و معروف ہے۔ کس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نام رکھتے ہیں، اور فرمایا یہ وہ نام ہیں جو پہلے نام ہیں، اس سے پہلے نہیں رکھے گئے۔ شبر و شبیر کی نسبت سے حسن و حسین نام رکھے، عقیقے فرمائے، لوگوں میں گوشت تقسیم کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑی محبت فرماتے تھے، اپنے گھر بلوا لیتے اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر تشریف لے جاتے، وہاں جا کر بھی بوس و کنار کرتے، یہاں پر بلا کر بھی پیار کرتے، اور یہ دونوں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت، بہت پیار فرماتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدوں کو طویل فرما دیتے اور فرماتے فاطمہ ان کو رونے نہ دینا، جب یہ روتے ہیں مجھے تکلیف ہوتی ہے، ان کے راحت سے حضور کو راحت پہنچتی ہے۔ کہا اللہ جو حسین سے محبت کرے تو اس سے محبت کر، لوگوں حسین سے جو محبت کرے گویا وہ میرے ساتھ محبت کر رہا ہے، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ حضرت سلمان کے بارے میں بھی حضور نے یہی فرمایا تھا، حضرت عباس کے بارے میں بھی یہی فرمایا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت فرماتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگوں کے بچوں سے محبت فرماتے تھے، آپ تو رؤوف الرحیم تھے، اور پھر اپنے نواسوں کے ساتھ محبت۔ یقیناً
سیدہ فاطمہ کے ساتھ بھی بڑا محبت، بہت پیار کرتے تھے، ان کو بھی محبت کی نگاہ سے، قدر کی نگاہ سے دیکھ، ان کا استقبال فرماتے، ان کے ہاتھ پہ بوسہ دیتے، ان کے چہرے پہ بوسہ دیتے۔ خود سید الاولین والآخرین ہیں، خود سید المرسلین ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا انا سید المرسلین انا قائد المرسلین، مرسلین کا میں سردار ہوں، اور ان کی والدہ سیدہ نساء اہل الجنہ، جنت کی عورتوں کے سردار ہیں، اور ان کے بارے میں فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ جو حسین سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت کر، یا اللہ جو حسین سے محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اہل بیت کی محبت کو سفینہ نوح قرار دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صحابہ کی محبت بھی سکھائی، اہل بیت کی محبت بھی سکھائی۔ صحابہ کو اصحاب کے نجوم سے تعبیر کیا۔ صراط مستقیم پہ چلنا چاہتے ہو تو صحابہ کو دیکھے بغیر نہیں چل سکتے، اور اگر سفر کرنا چاہتے ہو تو جس طرح نوح علیہ السلام کی کشتی میں بیٹھنے والے نجات پا گئے، اسی طرح اہل بیت کے ساتھ محبت، عقیدت، احترام کرنے والے ہی نجات پا سکتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رحلت فرمانے سے پہلے ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں دو چیزیں تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا اہل عطرت، یعنی قرآن کا خیال کرنا اور اہل بیت کا خیال کرنا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے۔ اپنے بچوں کو ادبوا اولادکم ثلاثۃ خصال، تین چیزیں اپنی اولاد کو سکھاؤ، اللہ کی محبت، اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی ربوبیت، اللہ کی الوہیت۔ بتاؤ تمہارا خالق و مالک کون ہے، بچوں کو بتاؤ بچپن میں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، حضور کی محبت، حضور کی اطاعت، حضور کی اتباع اپنے بچوں کو سکھلاؤ۔ اور تیسرے نمبر پر حضور نے فرمایا اہل بیت کی محبت سکھلاؤ۔ ایک روایت میں آتا ہے قرآن کی تعلیمات دو۔ اگر ہم اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں گے، اہل بیت کی محبت سکھائیں گے، صحابہ کی محبت سکھائیں گے، پھر ہمارے بچوں کو پتہ ہوگا اہل بیت سے ہمارا رشتہ کیا ہونا چاہیے، ہمارا تعلق کیا ہونا چاہیے۔ حضرت حسین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں تعلیم و تربیت و پرورش پائی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گود میں بٹھاتے، ان کو قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لسان مبارک ان کی زبان مبارک کے ساتھ ملا کر ان کے منہ کے اندر ڈال کے اپنا لعاب ان کو چسواتے تھے۔ اس سے بڑا اور اعزاز کیا ہو سکتا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے قرآن سیکھتے، حدیث سیکھتے، فقہ سیکھتے، اپنے والد محترم سے قرآن سیکھتے، فقہ سیکھتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتیں جو احادیث مبارکہ ہیں ان میں یہی ملتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ بچوں سے کھیل رہے تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں سے گزر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا حسین کو، مسکرائے، بوسہ دیا اور فرمایا حسین شجاع ابن شجاع ہیں۔ عرب میں مشہور کھیل تھا عاقب کے نام سے، کبڈی جسے کہا جاتا ہے، وہ کھیلا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے دیکھ کر اور فرمایا کہ یہ شجاع ابن شجاع ہیں۔ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم شجاع ابن شجاع کہیں، ان کا مقام کیا ہوگا، ان کا منصب کیا ہوگا۔ ہمیں ان سے محبت رکھنی ہے، ان سے عقیدت رکھنی ہے، ان کے افعال و اقوال پر ہمیں عمل پیرا ہونا ہے، ان کی سیرت طیبہ کو ہمیں اپنانا ہے۔ اللہ ہمیں ان کی سیرت کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہما ریحانتایا من الدنیا، دنیا میں میرے پھول ہیں حسن و حسین۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت میں نوجوانوں کے سردار ہیں حسن و حسین۔ دنیا میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول ٹھہرے اور جنت میں بھی نوجوانوں کے سردار ٹھہرے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان پھولوں کی خوشبو کو سونگا کرتے تھے۔
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت فرمانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق بھی ان سے محبت فرماتے تھے، سیدنا فاروق اعظم بھی ان سے محبت فرماتے تھے۔ سیدنا فاروق اعظم نے یوں تو نہیں کہا تھا عبداللہ سے جاؤ بیٹے حسین کو بلا کے لاؤ، جب حسین آئے حضرت عبداللہ ابن عمر دونوں کو رضی اللہ تعالی عنہما کو ساتھ دیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے قریب حاضر ہو کے کہا حسین قیامت کے دن بھی روز جزا کو بھی یہی گواہی دے دینا کہ عمر نے ساری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں بسر کی تھی۔ عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، اہل بیت کے غلام تھے، اور کہا یہ میرے لیے سند ہوگی، میری نجات کے لیے یہی جملے کافی ہوں گے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ تشریف لائے تو نواسوں کی، شہزادوں کی جب سفارش کروائی گئی اذان پڑھنے پر تو اس کا انکار نہ کر سکے، سفارش کو مان کر فوراً اذان سنا دی۔ سیدنا فاروق اعظم کا دور ان کے لڑکپن جوانی کا دور تھا، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو شجاعت، جو جرت، جو دلیری کے کارنامے سر انجام دیے، وہ کارہائے نمایاں سیدنا عثمان کے دور میں افریقہ کے جنگلوں میں جب جہاد ہوا، طرابلس کے مارکے میں، خراسان کے مارکے میں، سبیتلا کے مارکے میں، ان تمام مارکوں میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ جہاد کرتے ہیں۔ یقیناً آپ قرآن کے قاری تھے، آپ نے کربلا کے میدان میں بھی قرآن پڑھا، آپ نمازی تھے، آپ نے کربلا کے میدان میں آ کر بھی نماز کو نہیں چھوڑا۔ آج سیدنا حسین کے نام لیواؤں کو قرآن سے تعلق مضبوط کرنا ہوگا، نماز کے ساتھ اللہ کی مدد کو حاصل کرنا ہوگا۔ جب کوئی دکھ، کوئی تکلیف، کوئی مصیبت پہنچتی تو سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما نماز پڑھتے اور ارشاد فرماتے ہیں ہمیں اللہ کا یہی حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر کے ساتھ، نماز کے ساتھ اللہ کی مدد حاصل کرو۔ دکھ اور تکلیف میں کسی سے شکوہ نہیں کرتے تھے، کسی سے شکایت نہیں کرتے تھے، بلکہ مصیبت کے آنے پر فرماتے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ مصیبت کے آنے پر ہمیں اللہ نے صبر کرنے کا حکم دیا ہے اور اس صبر کے اوپر اجر و ثواب کا وعدہ کیا۔ ایک روایت میں فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچے اس وقت بھی، اور جب وہ مصیبت یاد آئے اس وقت بھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو، اللہ اس پہ بھی اجر و ثواب دیتے ہیں اور مصیبت کو ختم فرماتے ہیں۔ آپ کی زندگی بہت ہی پاکیزہ زندگی ہے، ہمیں آپ کے بچپن کو بھی بیان کرنا ہے، آپ کے لڑکپن کو بھی بیان کرنا ہے، آپ کی جوانی کو بیان کرنا ہے، آپ کے جہاد میں جا کر اعلی کلمت اللہ کو بلند کرنا، اسلام کو بلند کرنا، اسلام کا علم بلند کرنا، اسلام کی سربلندی کے لیے جہاد کرنا۔ بچپن تھا، بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، دوڑ لگا رہے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے روکا، کہا ابا جان آپ نہیں چاہتے میں مجاہد بنوں؟ خوش ہوئے، کیوں نہیں بیٹا؟ پھر واقعی آپ نے گھوڑ سواری کی، تیر اندازی کی، جو تربیت اپنے والد محترم سے حاصل فرمائی، علم حاصل کیا قرآن کا، حدیث کا، فقہ کا، اور جہاد کے لیے وہ جتنے بھی ایسے طریقے ہوتے ہیں وہ اپنے والد محترم سے سیکھے۔ اور سیدنا عثمان غنی کے دور میں ان کی زندگی مسلسل جہاد سے عبارت ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کے دور میں بھی اپنے والد محترم کے ساتھ ساتھ رہے۔ ہمیں سیدنا حسین کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ مسجد نبوی میں درس قرآن دیا کرتے تھے، دمشق کی جامع مسجد میں درس قرآن دیا کرتے تھے۔ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ حدیث کے حلقے میں لوگوں کو حدیث پڑھ کر سنایا کرتے تھے، لوگوں کو فقہ کے مسائل بتایا کرتے تھے۔ ایک شخص نے آ کے سوال کیا، عرض کرتا ہے بتائیں عقل مند کون ہے؟
آپ نے ارشاد فرمایا العاقل من عقل لسانہ الا عن ذکر اللہ، فرمایا عقل مند وہ ہے جو اپنی زبان کو کنٹرول رکھتا ہے، زیادہ بولتا نہیں، خاموش رہتا، اگر بولے اللہ کے ذکر کے ساتھ اس کی زبان معطر ہوتی ہے، وہ خیر و بلائی کی بات کرتا ہے، وہ سچی بات کرتا ہے، وہ حق کی بات کرتا ہے اگر وہ بولے تو۔ ایک شخص نے آ کے پوچھا کہ بتائیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس کو زیادہ پسند کرتے تھے، کس کو محبوب رکھتے تھے؟ آپ نے ارشاد فرمایا جو اخلاق کے اعتبار سے بہتر ہوتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند فرماتے تھے، اس لیے کہ خود قرآن میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ خود بھی اعلیٰ اخلاق کے پیکر تھے اور اچھے اخلاق والوں کو پسند فرماتے تھے۔ ہمیں اس بات کو بھی دیکھنا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے اقوال و افعال کیا ہیں۔ آپ کی راتیں مصلے کی پشت پہ گزرتی تھیں، آپ مہمان نواز تھے۔ ایک مرتبہ آپ کے ہاں ایک دعوت تھی، دوست بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے خادم سالن لے کر آئے، شوربہ گر گیا اوپر، وہ پریشان ہو گیا آپ کی وجاہت کو دیکھ کر، روب و دبدبا سے پریشان ہو گیا خادم غلام۔ اس نے فوراً کہا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، ایمان والے تو وہ ہیں جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں۔ حضرت حسین مسکرائے، کہا میں نے اپنے غصے کو پی لیا ہے۔ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، جب اس نے پڑھا کہ وہ تو وہ ہیں جو معاف فرما دیتے ہیں لوگوں کو، کہا جاؤ میں نے تمہیں معاف بھی کر دیا۔ اس نے کہا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، تو حضرت حسین نے فرمایا جاؤ میں نے تمہیں آزاد بھی کر دیا۔ پہلے کہا میں نے اپنے غصے کو پی لیا، پھر فرمایا میں نے تمہیں معاف کر دیا، اور پھر فرمایا کہ جاؤ میں نے تمہیں آزاد کر دیا۔ آپ کا اسوہ حسنہ، آپ کی سیرت طیبہ اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ بات واضح طور پر نظر آئے گی۔ آپ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی بھی کرتے تھے۔ آپ جا کے پڑھیں حضرت عباس کے ساتھ کس طرح عقیدت، احترام، حضرت عبداللہ ابن عباس کے ساتھ کیسے احترام سے پیش آتے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ، حضرت زینب کے ساتھ، ان تمام ازواج مطہرات کے ساتھ کیسے ادب احترام سے پیش آتے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے مجلس میں آتے، ادب احترام کے ساتھ بیٹھتے، فاروق اعظم کے ساتھ ادب احترام محبت سے پیش آتے۔ اور صحابہ بھی، سیدنا فاروق اعظم کے بارے میں آتا ہے، کہا حسین کتنے دن ہو گئے تمہیں ملے، تم مجھے ملنے نہیں آئے۔ فرمایا امیر المومنین میں آیا تھا، مصروف تھے، میں اور عبداللہ ابن عمر دونوں آئے تھے، تو کہا بیٹے تم آ جاتے، کہا میں نے سوچا آپ مصروف ہیں، فرمایا بیٹے تمہاری تو شان ہی کچھ اور ہے، تم جب چاہو آ سکتے ہو۔ تواضع تھی، انکساری تھی، بہت عاجز تھے، بہت عاجز تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے ایک دفعہ کوئی شخص جا رہا تھا، بوڑھا آدمی تھا، تو اس کا سامان اپنے سر پہ اٹھا لیا، اس کو منزل مقصود تک پہنچا کر آئے۔ ایک نوجوان نے آواز دی، نوجوان یہ میرا سامان اٹھوانا۔ جب وہ پاس گئے دیکھا حسین ہیں، تو اس نے کہا جی میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ ہیں، میں نے کہا شاید کوئی عام ہے۔ تو فرمایا کوئی بات نہیں، اس کا سامان اس کو اٹھوا دیا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگر ہم نے ان کو دیکھنا ہے، ہم نے دیکھنا ہے کہ کس طرح وہ قرآن پڑھتے تھے، کس طرح قرآن پڑھاتے تھے، کیسے حدیث پڑھتے تھے، کیسے حدیث پڑھاتے تھے، کیسے لوگوں کو فقہ پڑھاتے تھے، کیسے انہوں نے اسلام کی تبلیغ فرمائی، کیسے انہوں نے جہاد فرمایا۔ تواضع کیا تھی، انکساری کیا تھی، عاجزی کیا تھی، زہد و ورع کیا تھا، ان کی سخاوت کیا تھی، ان کی شجاعت کیا تھی، ان کی صلہ رحمی کیا تھی، وہ کس طرح نمازیں پڑھتے تھے، وہ کس طرح صدقہ اور خیرات کرتے تھے، وہ کیسے ادب و احترام کے ساتھ پیش آتے تھے۔ تو ان کی زندگی کے جو مختلف پہلو ہیں، ہمیں ان تمام پہلوؤں کو دیکھنا ہے اور ان کی سیرت کو اپناتے ہوئے اپنی زندگی بسر کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے افعال، ان کے اقوال، ان کی سیرت طیبہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔